معاملہ جو ہے جو تقریباً سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا یا نشے سے نجات حاصل کرنا یہ ول پاور کا معاملہ ہے. یہ عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ول پاور سے کام لو اور نشہ چھوڑ دو. عام طور پر سننے میں آتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ نشہ چھوڑنا ول پاور کا کام ہے؟ پھر یہ کام ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیشنٹ جو ہے اپنی ول پاور استعمال کرتا ہے، پھر وہ ول پاور کم ہو جاتی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ول پاور میں کوئی شارٹ فال آ جاتا ہے، ول پاور کے کوئی وولٹیج کم ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ لگتا ہے؟ کچھ اگر مجھے میری مدد کریں، کیا ہوتا ہے ایسا جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے آئندہ نشہ نہیں کرنا اور پھر کچھ دن کے بعد کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہی رولا پڑ جاتا ہے گھر میں، تعلقات 2-4 دن کے لیے خراب ہو جاتے ہیں ریلیپس ہوتے ہی، گھر والے ڈس اپوائنٹڈ ہو کے برے برے لفظ بولتے ہیں کہ تم نہیں سدھر سکتے، تم وہ دم ہو، اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی نئی باتیں گھر والے کرتے ہیں. تو بعض اوقات کہتے ہیں تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب میری طرف سے تم یہ کرو، اب میری طرف سے تم وہ کرو، ایبسولوٹائز کرنا. نشے کی بیماری میں خود مریض اور اس کی فیملی کے ارادے کبھی کچے کبھی پکے ہوتے رہتے ہیں. ایک پیشنٹ کی فیملی نے مجھے کچھ کہا کہ وہ جو فلاں پیشنٹ ہے تو اس کو جو آپ کاؤنسلنگ دے رہے تھے جب وہ مشکل میں تھا تو اب وہ بہتر ہو گیا تو آپ نے وہ کاؤنسلنگ دینی شروع کر دی ہے اوے فرام لاہور. تو اس بات سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سیشن دیتے رہیں ان کو زوم پہ. تو میں نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ جب کوئی مریض کا علاج مشکل میں پڑا ہو یا خرابی کی طرف جا رہا ہو تو بیچ میں کود پڑنا، باقی پھر میرے ساتھی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا کام تو مجھے نہیں سنبھالنا. کچھ بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کے دوبارہ سیشن نہ شروع کیے ہمارے پیشنٹ کے تو پھر میں نے آپ کو کبھی میسج نہیں کرنا. تو میں نے کہا دیکھیں میں آپ کا بزرگ ہوں، آپ کے والد کی جگہ پہ ہوں، تو میرے سمجھانے کا برا نہ منائیں. تو فوراً میسج آ گیا. میں کہا لو جی قسم تے ٹوٹ گئی تھوڑی. اور پھر ان کو بہت جذباتی ہو کے انہوں نے کہا نہیں میں تو بہت آپ کے کہے کو مانتی ہوں اور میں آپ کی بات چیت پہ بڑا عمل کرتی ہوں. تو یہ میں ایسے زور دے رہی تھی کہ آپ میری بات مان جائیں. یعنی اس کے سیشنز جو آپ نے شروع کیے تھے اور پھر چھوڑ دیے، کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ جس کا علاج گڑبڑ کی طرف جا رہا ہو تو میں کود پڑتا ہوں. جو ہی علاج گڑبڑ سے نکل کے سیدھی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے تو واپس ان لوگوں کی طرف ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں کہ جن کا کام ہے کرنا. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ول پاور ہے اس کا کوئی شارٹ فال ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 2 مہینے، کبھی 4 مہینے، کبھی 6 مہینے، کبھی سال، اس کے بعد ول پاور ختم ہو جاتی ہے، اس کا شارٹ فال آ جاتا ہے اور الٹیمیٹلی بندہ ریلیپس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہر مریض کے ساتھ. کبھی کسی کے ساتھ ایسا 10 دن کے بعد ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ایسا 5 سال کے بعد ہوتا ہے. اس کی بے شمار نشانیاں ہوتی ہیں، گھر والے ان نشانیوں کو پہچانتے بھی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی لوڈ ون جو ریکوری میں ہے بات سننے سے انکار کر دے، اپنی مرضی کرنا چاہے اور کود کر پڑے. اس میں جو کی ورڈ کیا ہے؟ ہاں، کود کے پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھے کہ وہ سائیکولوجیکلی ریلیپس ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں، ہم سے راضی نہیں ہو رہا. ہاں، ہم سے راضی نہیں ہو رہا. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کا کوئی کام کر رہا ہوں. تو اس دوران کود کے پڑتا ہے. تو یہ تقریباً میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ول پاور خالی انف نہیں ہوتی، کسی وقت بھی جو آپ دے جاتی ہے، کسی وقت بھی جو فیول ٹینک ہے جہاں سے ول پاور آ رہی ہوتی ہے وہ ریزرو پہ لگ جاتا ہے یا خالی ہو جاتا ہے. اور جب وہ خالی ہو رہا ہوتا ہے تو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو شارٹ فال ہے یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے گھر والے بھی
دھڑکتے دل کے ساتھ ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہر وقت ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, یا یوں کہیں کہ دھڑکا لگا ہوتا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دھڑکے سے جان چھڑا لیں؟ یہ آپ چاہیں گے کہ کلیئر پتہ ہو کہ کہاں تک کام ہو چکا ہے, کتنا کام ہونا باقی ہے, اس میں کتنا وقت لگے گا, اس میں کیا کرنا پڑے گا. بعض چیزوں میں پکچر بڑی کلیئر ہوتی ہے. جب کسی کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو 4 سال کی عمر میں اسکول لے کے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو وہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے خوبصورت بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, وہ کتنے سال کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں؟ 25 سال کا منصوبہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں کم و بیش, اور بڑی لمبی مدت ہے. لیکن وہ 25 سال کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ 25 سال لگیں گے اور ہم اس میں یہ مراحل میں سے گزریں گے. پہلے اس کا او لیول ہوگا یا میٹرک ہوگا, یا پھر اے لیول ہوگا, ایف ایس سی ہوگا, میڈیکل کالج کے 5 سال, پھر ٹریننگ کے 5-6 سال. تو یہ ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں. جہاں جہاں سے بچہ گزر رہا ہوتا ہے, جیسے کہ او لیول کرے تو اس کے 3 A's آ جائیں, اے لیول کرے تو 4 A's آ جائیں, یا ایف ایس سی میں نمبر 95% آ جائیں, تو کوئی دھڑکا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. مطلب میڈیکل کالج میں چلا جاتا ہے تو آپ کے والدین کو کبھی دھڑکا ہوا کہ ہنگے کی بنے گا؟ پتا تھا, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اگر فزیالوجی میں سپنی لگ جائے تو پھر تڑکا آ جائے گا. پھر تو ہر مرحلے پہ کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو دھڑکا ختم. پھر ایم بی بی ایس کر لیں تو آگے دھڑکا ختم کہ اب یو ایس ایم ایل ای 1 کر لیا, 2 کر لیا, 3 کر لیا, پلیب کر لیا, ایف سی پی ایس پارٹ 1 کر لیا. تو ہر سنگ میل جو آپ چھو کے گزرتے ہیں آگے, وہ آپ کو دھڑکے سے محفوظ رکھتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کے علاج میں یا نشے سے نجات میں ایسا کوئی پروگرام موجود ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیپس ہیں, اور یہ پہلے 100 دن اندر, پھر 100 دن باہر, پھر گزرتے ہوئے بہت سارے دن, پھر ذمہ داریاں, پھر آگے یہ کرنا پڑے گا, آگے وہ کرنا پڑے گا. لکھا ہوا سلیبس ہے. ایکچولی اب ہم پیرنٹس کو ٹیون ان سیشن میں وہ لکھا ہوا سلیبس اے آئی کی مدد سے دکھائیں گے. یہی سوال پوچھ لیں گے. ہمارے پاس یہاں اس وقت 12-14 پیرنٹس بیٹھے ہیں. ان میں سے ایک پیرنٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ ہمارا بچہ نشے سے نجات حاصل کر لے, کوئی لکھا ہوا سلیبس تو نہیں ہے. تو پھر اس کا جواب کیا آئے گا کہ لکھا ہوا سلیبس ہے. آپ اچھا اب ہمیں بتائیں کہ وہ لکھا ہوا سلیبس کیا ہے. تو وہ بتائے گا کہ لکھا ہوا سلیبس پہلے 10 دن میں یہ ہے, پھر 30 دن میں یہ ہے, پھر 50 دن میں یہ ہے, پھر 100 دن میں یہ ہے. وہ لکھا ہوا سلیبس دے دے گا. پھر آپ پوچھیں گے کہ اچھا یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے, جیسے کہ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل بتا دیں. تو وہ بتائیں گے کہ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو نشے کے زمانے میں مریض کی زندگی میں آپ نے دیکھے, جن کا تعلق نشے سے تھا, جس کے نتیجے میں بدنامی ہوئی, جس کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہوا. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے اتنی دفعہ کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں یہ ہو گیا تو اب چیلنج کارڈ یا فلاں چیز. تو سلیبس اسی طریقے سے واضح طور پر ہے کہ اس سلیبس کو دیکھ کے آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر اس سلیبس پر چلتے رہیں گے تو کوئی دھڑکا نہیں, اور اگر اس سلیبس سے قدم اکھڑ گئے تو پھر دھڑکا ہے. جیسے اگر کوئی بندہ او لیول میں 3 A's لے لے اور اے لیول میں اس کے کوئی B2 آ جائیں, کوئی C آ جائیں 2, تو دھڑکا شروع ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا ایسا کہ سڈنلی جو ہے آگے چل کے کچھ گڑبڑ بیچ میں ہو گئی. تو وہ اتفاقی امر تو نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے کام ایسے ڈپ آتا ہے تو وہ اتفاقی نہیں ہوتا. تو آپ پھر پتہ چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈ استعمال ہو رہی ہے, یا غلط کمپنی ہو رہی ہے, صحبت خراب ہو گئی ہے, راتوں کو جاگ رہا ہے بچہ, کوئی گرل فرینڈ مل گئی ہے جس کو فری پیکج ملا ہوا ہے, یا کچھ بھی. آپ پھر اس کا پتہ چلاتے ہیں تو پھر اس کو
فوری طور پر اگر قابو کر لیں مسئلے کو تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ، نہیں تو پھر آگے خرابی کی طرف معاملہ بڑھنے لگتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اس میں کوئی پورے سرار چیز نہیں ہے جیسے کہ 100 سال پہلے پورے سرار چیز ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 100 سال پہلے دل کا دورہ ایک پورے سرار چیز تھی۔ آج کسی کو دل کا دورہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ کوئی پورے سرار چیز نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 100 سال پہلے کسی کو دل کا دورہ پڑتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اس کو دل کی تکلیف ہے، لیکن آج اگر آپ کسی ایسے بندے کو لے جائیں ماہر امراض قلب کے پاس کہ بتائیں اس کو دل کا دورہ پڑنے کے چانسز کتنے ہیں، تو وہ ایگزیکٹلی آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ 93% ان نیکسٹ 3 months۔ تو زمانہ بدل گیا ہے۔ تو 100 سال پہلے یہ بھی پتہ نہیں تھا، ایون 50 سال پہلے پتہ نہیں تھا کہ کون مریض ریکور کرے گا، کون ریکور نہیں کرے گا، یہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ پر آج کسی بھی مریض کے ساتھ ایک 5 منٹ کی گفتگو، آج تو سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی میاں بیوی کے درمیان 15 منٹ کی گفتگو سن کے ماہرین بتا سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ان کے طلاق کے امکانات کتنے۔ صرف 15 منٹ کی گفتگو جس میں سننے والا دخل نہیں دے گا، میاں بیوی بات کریں گے آپس میں کسی ٹاپک پہ، تو 15 منٹ کے بعد وہ انالیسس کر کے بتا دیں گے کہ ان کا طلاق کا امکان کتنا ہے۔ تو دنیا بدل رہی ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سلیبس ہے، اور وہ سلیبس ہمارے پاس لٹریچر میں موجود ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں، پر آپ شاید مصروفیت کی وجہ سے اسے پڑھ نہیں سکتے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو پڑھا کریں۔ پھر آپ اے آئی کے پاس جا سکتے ہیں، اور اب تو ہم نے پیشنٹس کے ساتھ کیو اینڈ اے سیشن کرنے شروع کیے ہیں کہ سوال جواب براہ راست اے آئی کے ساتھ، اور وہ آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے کے بتائے کہ یہ بات یوں ہوتی ہے اور یہ بات یوں ہوتی ہے۔ اور ہر چیز کو اب دیکھیں نا، آج کل دنیا میں کتنے معاملات ہیں۔ 2 پائلٹ کہیں جا گرے ایران میں امریکہ کے، اور ان 2 پائلٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے 180 لوگوں کی ٹیم بنی، اور 150 سے اوپر جہاز گئے، اور انہوں نے ان بندوں کو ڈھونڈ نکالا ودن 24 آور، اور ان کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے۔ اس میں 2 جہاز بھی ان کے زمین میں دھنس گئے ریت میں، اور انہوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک بندے کی جان بچانے کے لیے کوئی 200 کے قریب اجنبیوں نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی۔ تو کانفیڈنس تھا کہ دیر آر اسٹیپس دیٹ وی کین ڈو ٹو ریسکیو دیم، تو انہوں نے وہ کیا۔ اور کوئی ایسے تو نہیں نا گھوم پھر رہے ہوں گے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی پہلے سے تیاری موجود ہوگی کہ جب کبھی ایسا ہوگا اور ہمارے بندے جو ہے پنگا لے کے ادھر جا گریں گے تو ہم ان کو ایسے تلاش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے انہوں نے ایکوریٹ اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کی، پھر پینٹاگون میں اس بندے کے پاس، ہاں جی جو بندہ وہاں گرا تھا، اس بندے کے پاس ایسا گیجٹ تھا کہ وہ بتا سکے کہ میں ادھر ہوں، وہ کنیکٹڈ تھا، اور اس کے پاس کھانے پینے کا 5-7 دن کا سامان بھی تھا، ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ہمارے مریضوں کو نہیں ملتا، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاز سے جب بندہ کوئی ایسے باہر نکلتا ہے، ایجیکٹ کرتا ہے، تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ چلنے پھرنے سے بھی آوازار ہوتا ہے۔ پوری ٹوٹ کے 2 ٹوٹے نہیں ہوتی، لیکن ان میں ہیئر لائن فریکچرز آ جاتے ہیں، اور وہ بہت مشکل میں ہوتے ہیں، ان کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ان کے بلڈ شوگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے، پر وہ کر لیتے ہیں پھر۔ تو پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور اس میں کون سے جہاز کیا کریں گے وہ پہلے طے ہوتا ہے۔ کون سے جہاز پیٹرول سے بھرے ہوں گے جو ان کو ہوا میں پیٹرول دے رہے ہوں گے، کون سے جہاز جو ہیں وہ کسی بھی زمین پر اتر سکتے ہیں، کون سے ہیلی کاپٹر ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، اس ملک میں دل میں سٹینٹ ڈالنا یا کینسر کے مریضوں کا علاج کرنا یا نشے کے مریضوں کا علاج کرنا، وہ کتنی سنجیدگی سے یہ کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت کوئی 3 کروڑ الکوہلکس اور ایڈکٹس ہیں، اور اس کو وہ اپنا دشمن نمبر 1 کہتے ہیں، یعنی ایڈکشن کو، الکوہلزم کو دشمن نمبر 1 کہتے ہیں، اور اپنے دشمن نمبر 1 کے بارے میں وہ ہمیشہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ
کو پتہ ہے کہ ان کا رویہ دشمنوں کے ساتھ کتنا ظالمانہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر قسم کے دشمنوں کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے. بیماریوں کو جب وہ دشمن سمجھتے ہیں تو وہ بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں. پولیو دنیا بھر میں انہوں نے ختم کی، چیچک دنیا بھر میں انہوں نے ختم کی، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں ریسرچ کے اوپر، اور وہ اس چیز کے اندر جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے تو وہ باقی سب کو بھی بتا دیتے ہیں. ہمیں بھی 50 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، اور ہم رہنمائی کے لیے ان ریسرچز سے رجوع کرتے ہیں جو امریکہ میں ہیں. تو کریکولم ہے، انچ کا کریکولم ہے. جیسے آپ کئی چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ وہ کریکولم کا حصہ ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. مثلا ٹچ اینڈ گو میں کیا ہوتا ہے، یا ٹیون ان سیشنز میں کیا ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈر سیشن میں کیا ہوتا ہے، اوپر جو پیشنٹس کی گروپ تھراپی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو کرائم پیٹرول ہے اس میں ڈرامائی انداز میں آپ کے ذہن میں کیا چیز بٹھائی جا رہی ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ جو کرائم پیٹرول دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں کیا چیز بٹھائی جا رہی ہے؟ ڈینائل پیٹرن. کیا ڈینائل؟ نشے کی بیماری کا تعلق کس چیز سے بتایا ہوتا ہے؟ کرائم سے. اور نتیجہ کیا دکھایا ہوتا ہے؟ اور یہ سچے واقعات ہوتے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے پیسے لگتے ہیں اور وہ پیسے انڈیا کو ملتے ہیں، اور انڈیا میں ایک ادارہ وہ پروگرام تیار کرتا ہے، اور اب تک 2800 پروگرام بن چکے ہیں، جن میں سے 100 پروگرام آپ کو دکھائے جاتے ہیں 100 دنوں میں روٹین کے ساتھ گھما کے. کرائم پیٹرول، جس میں جو واقعہ جیسے ہوا ہوتا ہے اخباروں میں بھی رپورٹڈ ہوتے ہیں وہ واقعات، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ کہاں انسان کوتاہی کرتا ہے تو معاملہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو کریکولم ہے، اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ترتیب دیا ہوا ہے، اور اس میں جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے، جیسے کہ سافٹ ویئر انسٹال کرنا انسانوں کے دماغ میں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. اگر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ہمارا جو وقت ہے وہ تو ہے ہی آپ کے لیے، لیکن اس کا صحیح استعمال کریں. مجھے بتائیں کہ اگر آپ ہماری باتوں کو، میں فیملی سے اور پیشنٹ سے مخاطب ہوں، ذرا آسانی سے مان لیں تو کیا ہمارے پاس فالتو وقت نہیں بچے گا جو ہم آپ کے لیے وہ علاج مہیا کر سکیں کہ جس سے آپ نشے کی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کر سکیں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضدیں کرتے رہیں کہ اس کو ڈرائی فروٹ ضرور دے دیں، یا اس کو KFC منگا دیں، اپنا نام لے کے منگا دیں، مطلب گھر والے جو ہیں ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ اگر اس کو KFC نہ آج ملا تو پھر آج کا دن تو پھر زندگی میں نہ آیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جب آتے ہیں علاج گاہ میں تو آپ کافی تکلیف اٹھا کے آتے ہیں. ایک دن کی تکلیف، ایک مہینے کی، ایک سال کی نہیں، کئی سال. ہم نے 5 سال سے لے کے 30 سال تک عام طور پر دیکھا ہے کہ وہ تکلیف اٹھا کے آتے ہیں، اور اتنی زیادہ تکلیف اٹھانے کے بعد اور بہت زیادہ میل ایڈجسٹمنٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ گزارا کرنا بھی سیکھ گئے ہوتے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں بہت تکلیف کی وجہ سے آتے ہیں، اگر ذرا بھی کمی ہو تو وہ بھی لگے رہتے ہیں، اور پھر جب آتے ہیں تو ہم یوں ازیوم کرتے ہیں کہ اب یہ ہماری بات کو، ہماری رہنمائی کو پسند کریں گے. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بطور مزدور ہائر کیا ہے کہ جب خود کام کرتے کرتے تھک جائیں تو وہی کام مزدوروں سے لینا ہے. اچھا، ہمارے لیے وہ بہت آسان ہو سکتا ہے کہ اگر جو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ ہم سے لینا شروع کر دیں، اور ہم کلیوں پانڈیوں کی طرح وہ کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر جو حال آپ کا ہوا سو حال ہمارا ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 96% ری ہیبس کا یہی حال ہوتا ہے. کیا حال ہوتا ہے بھلا؟ ان کا وہی حال ہوتا ہے جو فیملی کا حال ہوتا ہے، ان کا وہی حال ہوتا ہے جو پیشنٹ کا حال ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے نشے کی بیماری ایک اچھے بھلے بندے پہ اٹیک کرتی ہے اور اس کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے، اس کی زندگی کو ڈس فنکشنل بنا دیتی ہے، تکلیف سے بھر دیتی ہے. پھر وہ اس کی فیملی پہ اٹیک کرتی ہے تو ان کو روگی کر دیتی ہے. پھر جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان کی فیملیز آتی ہیں تو اگلا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ ہم ری ہیب پہ. یہ اتنی ظالم بیماری ہے کہ یہ ایک مریض پہ حملہ کر کے مطمئن نہیں ہوتی، یہ ایک فیملی پہ
حملہ کر کے تیس نیس کر کے مطمئن نہیں ہوتی. یہ پھر جب ریہیب میں مریض اور فیملی آتی ہے تو اگلا حملہ بیماری کا بذریعہ مریض کی اور فیملی کے علاج گاہ پہ ہوتا ہے, اور پھر علاج گاہ اور کاؤنسلرز بکھر جاتے ہیں. 96% جو ریہیبز ہیں ان کی عمر, کام کرنے کی عمر 10 سال سے زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہسٹری تو ساری بتاتی ہے نا, دنیا میں ریسرچ بتاتی ہے کہ 90% ریہیبز جو ہیں ود ان 10 ایئرس ختم ہو جاتے ہیں, اور ان کی جگہ نئے آ جاتے ہیں, نئے مزدور, نئے پانڈی. کوئی 6% ہیں جو اس سے کچھ زیادہ ٹائم نکالتے ہیں, پر 4% ہیں جو تقریباً 25, 30, 40 سال کا ٹائم نکالتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں باقی ہاسپٹل تو چلتے رہتے ہیں, سب سے زیادہ ہاسپٹل والا کون سے چلتے ہیں؟ زچہ بچہ کے اسپتال, اور پھر باقی اسپتال بھی چلتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں 300 سال پرانے اسپتال ہیں. میو ہاسپٹل 100 سال سے زیادہ پرانا ہے. اسی طرح سول ہاسپٹل کراچی 100 سال سے زیادہ پرانا ہے. امریکہ میں بے شمار ہسپتال ہیں 300 سال پرانے ہیں. یونیورسٹیاں ہیں 400 سال پرانی ہیں, 300 سال پرانی ہیں. ریہیب جو کہ ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے کہ کسی کی زندگی کو سیدھے رستے پہ ڈالنا, تو ریہیب سیدھے رستے پہ ڈالتے ڈالتے خود ہی الٹی کلا بازی کھا کے تو غائب ہو جائے. آپ کو اس کی وجہ پتہ ہے؟ پرنسپل سینٹرڈ نہیں ہوتے. باقی سارے کام جو ہے نسبتاً ہو سکتے ہیں جب آپ پرنسپل سینٹرڈ نہ بھی ہوں. ریہیب کا کام نہیں ہو سکتا. ریہیب کا کام جو بندہ بھی کرے گا, کسی بندے کی زندگی کو سنوارنے کا, دوبارہ پٹری پہ ڈالنے کا جو بھی بندہ کام کرے گا, تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی کو پٹری پہ ڈالنا ہوگا, اپنی زندگی کو. باقی دوسری بیماریوں میں اس میں ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی زندگی جیسے بھی ہے آپ اچھا سٹینٹ ڈال سکتے ہیں, آپ کی اپنی بلڈ شوگر کیسی بھی ہو پھر بھی آپ دوسرے کی اچھی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن ریہیب کا ایک ایسا کام ہے کہ جس میں پرنسپل سینٹرڈ ہونا, جس میں آنیسٹی, انٹیگریٹی, ٹرانسپیرنسی ہونا, پرفیکشن نہیں, ڈائریکشن صحیح ہونا. دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. کعبے جانا ضروری نہیں, اگر آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو نماز ہو جائے گی. تو جو نصاب ہے وہ موجود ہے, اور وہ نصاب جو ہے اگر ڈسپلن سے کیا جائے, نماز کی طرح جو نصاب ہے کیا جائے, تو سارا کام ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایکچولی جو باتیں ہم آپ کو اسٹیج سے بتاتے ہیں ان کو 100% فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 10-20% بھی کر لے تو کام ہو جائے گا. حیرت انگیز ہے نا, 100% نہیں ضرورت, 10%, 20% اگر کر لیں کامیابی ہو جائے گی. پھر آپ کو چسکا پڑ جائے گا. وولٹیج اسی لیے ڈراپ ہوتے ہیں کہ ول پاور ایک کنزیومیبل چیز ہے. مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے بینک میں پیسہ ہے اور آپ چیک لکھتے رہتے ہیں تو کیا بنے گا اکاؤنٹ کا؟ ہوئے گا نا ڈراپ. تو وجہ ہے کوئی کنفیوزنگ وجہ ہے کہ اگر آپ کا تیزی سے اکاؤنٹ گر رہا ہے تو ایک ہی وجہ ہے کہ آپ چیک لکھی جا رہے ہیں. تو ول پاور ایک ایسا انمول تحفہ ہے, یہ رکھنے کا ہے, استعمال کرنے کا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان کے پاس ول پاور کا تحفہ ہے یہ سنبھال کے رکھنے کا ہے. جو تحفے ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہوتے, وہ چیرش کرنے کی چیز ہوتے ہیں. تو جو ول پاور کا تحفہ ہے اس کو بس رکھیں, جمع کر کے رکھیں, اور جو چیزوں کو کرنا ہے وہ ول پاور سے نہیں کریں, اسکل پاور سے کریں. چیزوں کو جو کرنا ہے وہ ہیبٹ فارمیشن کے ذریعے کریں. ایڈکشن بھی ایک خراب عادت ہے, ایک ہیبٹ فارمیشن ہے, اور اس کا جو توڑ ہے وہ کیا ہے؟ نیو ہیبٹ فارمیشن. لوہا ہی لوہے کا توڑ ہوتا ہے نا. ایڈکشن از اے ہیبٹ آلسو, جس کا کلیش ہو جاتا ہے جسم کی ایک خرابی سے. یعنی ایک عادت ہے نشہ کرنے کی, اور اچانک جسم میں ایک خرابی ہو جاتی ہے کہ وہ عادت جو ہے اب آپ اس کو چلا نہیں سکتے. مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو عادت ہو گاڑی چلانے کی تو نظر کمزور ہو جائے, تو کیٹریکٹ ہو جائے, تو پھر آپ کی جو عادت ہے گاڑی چلانے کی, اب اس کے اندر ایک مسئلہ آ جائے گا کہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے, آپ کو ڈرائیور پہ بھروسہ کرنا پڑے گا بعض صورتوں میں. جیسے میرے ساتھ ہوا کہ 10 سال پہلے مجھے لگا کہ مجھے کیٹریکٹ ہے دونوں آنکھوں میں, اور گاڑی کہیں نہ کہیں میں مار بیٹھتا ہوں. تو پہلے میں نے بھی وہی کیا جو میل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے,
کیونکہ عام طور پر جو گاڑی تھی میں جب وہ گراج میں لے کے جاتا تھا اپنے تو اس کا اگلا مڈگارڈ یا پچھلے مڈگارڈ جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جاتی. تو آپ کو پتہ ہے پھر مجھ جیسے جینیس نے کیا کیا, میں نے فالتو مڈگارڈ اگلا پچھلا رکھنا شروع کیا. میں ہر وقت ایک مڈگارڈ ریڈی رکھتا تھا کہ جب وہ پچھلا مڈگارڈ زخمی ہو تو میں اس کو چینج کر کے تو پھر نیا مڈگارڈ, پھر وہی چیز. اور جو مڈگارڈ جو ہے جس کے اوپر کوئی ڈینٹ پڑا ہوتا تھا اس کو میں ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے بھیج دیتا. تو کبھی کبھی آپ کو یاد آتا ہے کہ ایسا کام آپ نے بھی کیا ہوگا, کیونکہ انسان کامن سینس کے تحت ایک جیسے کام کرتا ہے. تو پھر مجھے الٹیمیٹلی سمجھ میں آئی کہ نہیں, مجھے ڈرائیونگ چھوڑنا ہوگی, کسی اور کے سپرد کرنی ہوگی یہ ذمہ داری. تو کیا میرا کوئی نقصان ہو گیا؟ جی فائدہ ہوا کہ مجھے کئی ٹینشنوں سے نجات مل گئی. پارکنگ کہاں کرنی ہے, کوئی غلط اوورٹیک کیوں کر رہا ہے, مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور مجھے کوئی وائس میسیجز آئے ہوتے ہیں, میں ان کا جواب دے لیتا ہوں. کوئی ایسے ہی فیس بک پہ جا کے دیکھ لیا کہ اسد بھائی کیا کہہ رہے ہیں, یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز. اور روزانہ میرا گاڑی میں جو وقت گزرتا ہے وہ 45 منٹس گزرتا ہے. آپ مجھے بتائیے 45 منٹس تھوڑے ہوتے ہیں؟ 45 منٹس کافی ہوتے ہیں. تو 45 منٹس میری زندگی میں ایکسٹرا آ گئے اور اس سے بڑے فائدے ہوئے. ہمیشہ دیر از آلویز اے سبسٹیٹیوٹ, کوئی نہ کوئی بدلی ہوئی چیز ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہے. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ کریکولم کہاں ہے, یہ اب ہم آپ کو ان قریب بتائیں گے جلدی سب.